ایک چیز یہ ہے کہ جو قوم کے اندر عموماً دیکھی جاتی ہے کہ وہ اگر یہاں پر بھی آپ سروے کرا لیں اور اس سروے میں یہ معلوم کر لیں کہ آپ نظام کیا چاہتے ہیں تو سب یہی کہیں گے 99.9% کہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم اسلامی شریعت چاہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چاہتے ہیں اور اس ملک کے اندر اللہ کا قانون بالادست دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو یہ قوم اس اسلامی نظام کے لیے سیکولر لوگوں کا انتخاب کیوں کرتی ہے؟ یہ تضاد قوم سے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ قوم کو اسلامی سیاسی جماعتوں پر بھی اعتماد نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ اعتماد ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے. قوم کو ایسا لگتا ہے کہ جو اسلام کے نام پہ ووٹ لینے والی تنظیمیں ہیں وہ بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. لوگوں کو لگتا ہے, غلط لگتا ہوگا, لیکن اسلامی جو سیاسی جماعتیں ان کا بھی ایٹیٹیوڈ کچھ ایسا ہے کہ ان پہ بھی انگلی اٹھتی ہے کہ جہاں اسلام ان کے فیور میں ہوتا ہے تو اسلام کا سہارا, جہاں اسلام ان کے اگینسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی سیکولر لبرل بن جاتی ہیں. باقی ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کو ووٹ دینا چاہیے, اسلامی ذہن رکھنے والے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن کچھ اسلامی تنظیموں کی بھی, جو اسلامی سیاسی جماعتیں ان کی بھی تو ہے نا, نہ زیادہ کسی کا کلمہ پڑھو, کسی کو ہیرو بناؤ, نہ زیادہ کسی کی مخالفت کرو, اعتدال سے چلو بس. باقی دیکھیں پاکستان میں اسلامائزیشن کی جو کوشش ہو سکتی ہے سیاسی سطح پہ تو سیاسی لیڈر جانے نا, اور بھی کچھ میدان ہیں جن میں ہم محنت کر سکتے ہیں, وہ ہمارے اختیار میں. تعلیمی ادارے بنائیں آپ, بیوروکریسی میں اچھے لوگوں کو بھیجیں, فوج میں اچھے لوگوں کو بھیجیں, عدلیہ میں اچھے لوگوں کو بھیجیں. یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں چند فیصد جو باطل لوگ ہیں وہ فوج میں گھسے ہوئے ہیں, ایجنسیوں میں گھسے ہوئے ہیں, وکلا میں, عدالتوں میں وہ گھسے ہوئے ہیں. کیسے گھس گئے بھائی؟ تعلیمی اداروں میں انہوں نے فوکس کیے. تو ہمارا مذہبی طبقہ تعلیمی اداروں کو تو فوکس کرتا ہی نہیں ہے, سب مدرسوں پہ ہی سارا زور ہے ہمارا. جہاں سے وہ قوم تیار ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں لوگوں کی نبض ہے, قوم کی نبضیں ہیں, ان اداروں پہ تو ہم نے محنت کی نہیں ہے. اور یہ پوری دنیا کا المیہ ہے. یورپ امریکہ میں بھی تعلیمی اداروں پہ مسلمان محنت نہیں کر رہے ہیں, سارا زور مسجد مدرسوں میں ہے. وہ بھی ضروری ہے بھائی. یہودی کی 50 سال پہلے کوئی ویلیو نہیں تھی, اس نے تعلیمی اداروں پہ محنت کر کے مائنورٹی میں ہو کے بھی اپنا لوہا منوا لیا. تو ہمارے یہاں پلاننگ ہی نہیں ہے, اور دیندار طبقہ جو صحیح طرح سے کام ہی نہیں. رحمانیت کو ہم ثواب سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم سب سے کٹے ہوئے ہیں, الحمدللہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. الحمدللہ ہم تو صرف مدرسے سے نکلے, مسجد میں گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے بچے کو بھی, میں نے یہ بچے کا تعارف کیوں کروایا ہے, اس لیے کہ دیکھو اس کو یونیورسٹی میں بھیجا ہے, باہر پہلے مدرسے نے عالم بنایا, پھر ان کو باہر UK بھیجا پڑھنے کے لیے. تو آپ دنیا میں ان ہوگے تو کچھ کر پاؤ گے نا, دنیا میں ہی ان نہیں ہو رہے تو کیا کرو گے آپ, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا, وہ بھی نہیں کر رہے. سارا ہم نے اپنے آپ کو سیاسی لیڈروں کے بھیٹ چڑھایا ہوا ہے, یہی کریں گے سب کچھ. یہ نہیں کریں گے بھائی, یہ کچھ کر لیں گے, کچھ بگاڑیں گے, کچھ صحیح سدھاریں گے. باقی تو ہم نے سیاسی لوگوں کو بھی بیوروکریٹس چلاتے ہیں, ان کی لگام بھی ان اداروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. چلیں آگے. مفتی صاحب, باقی یہ کہنا ہے کہ کوئی دینی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں دیتا تو وہ اسلام پسند نہیں ہے, یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا, یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. تو میری رائے تو یہی ہے کہ دینی جماعتوں کو ووٹ دینا چاہیے, لیکن جو نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اسلام سے لگاؤ نہیں ہے, اس کا اپنا خیال ہے کہ یہ اسلام سے مخلص نہیں ہے. تو خیال تو جس طرح سے پوری قوم سیکولر اور لبرل جماعتوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر کروڑوں کے ووٹ میں تولتی ہے, اسی طرح سے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے کہ اللہ میرے ذمہ تو یہی تھا کہ حافظ نعیم الرحمن یا مولانا فضل الرحمن یا دیگر سیاسی جماعتیں وہ اسلامی نظام کا احیاء کا پرچار کرتی تھی, میں نے اسے ووٹ دیا ہے, وہ اس نے اسلامی نظام نافذ کیا یا نہ کیا, آپ کے قانون کو بالادست کیا یا نہ کیا, لیکن میں تو اللہ آپ کے سامنے سرخرو ہوا ہوں. اس جذبے سے تو کبھی اس کو تولا جائے. دیکھیں میں اس پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسمبلی میں علماء کا, دینی جماعتوں کا ہونا بہت ضروری ہے, ایسے لوگوں کا ہونا ضروری, ورنہ سیکولر لوگ بالکل پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنا دیں گے. لیکن لوگ کیوں نہیں ووٹ دیتے؟ لوگوں کو بھی کچھ سوالات ہیں, تو ان کا بھی دین سیاسی تنظیموں کو چاہیے ان کے سوالات کا بھی جواب دیں, کہ آپ پہ جب انگلی اٹھتی ہے آپ بتائیں, اس کا جواب دیں. آپ ایک دم غصے میں منہ سے
جھاگ نکالنا نہ شروع کر دیا کریں کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا. مسجد کا امام اگر نمازیں نہیں پڑھاتا, تنخواہیں پوری لیتا ہے, تو اس پہ بھی انگلی اٹھنی چاہیے. مدرسے کا محتمم اگر پیسوں کا حساب نہیں دیتا تو اس پہ بھی انگلی اٹھنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ دینی تنظیم جب کچھ کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ دینی تنظیم پہ اعتراض کر رہے ہیں, یہ ملحد ہیں, کافر کے بچے ہیں, کافر کے بچے. یہ کیا غلط ہے نا, یہ مولانا سے حساب لے رہے ہیں, کافر کے بچے ہیں. یہ کیا ہے یار, یہ تھوڑی ہے. فرشتہ کوئی نہیں ہوتا, سب اکاؤنٹیبلٹی سب کی برابر ہونی چاہیے. پھر لوگ میرے پر انگلی اٹھاتے ہیں, تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, خوشبو لگا کے آؤ, 2 اور 2 4 کی طرح بتا دوں گا پیسہ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. پہلی بات تو یہ, بعض دفعہ دیکھنے میں بھرم لگ رہے ہوتے, دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی. اسٹائل ہمارا یہی ہے, ہماری جیب میں دھیلا نہ بھی ہو, اللہ کا شکر ہے ہمیشہ سیٹھوں کی طرح زندگی گزاری ہے. اور اگر آیا ہے تو بتا دیں گے کہاں سے آیا ہے. 1 روپیہ بھی لیگل نہیں ہے الحمدللہ, نہ غیر اخلاقی ہے, سارا اپنا ہے, نہ چندے کا ہے. اور جتنا کما سکتا ہوں, تمہارے باپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے میرے پاس جو سورس آف انکم ہے شروع ہوتی ہے. اتنا کما سکتا ہوں جو کہ نہیں کما رہا, صرف اس لیے کہ کمانے کے کچھ طریقے جائز ہیں, تھوڑے سے غیر اخلاقی ہیں, بہت زیادہ بھی نہیں, صرف تھوڑے سے غیر اخلاقی ہونے کی وجہ سے نہیں کما رہا. سمجھتا ہے؟